السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آہستہ آہستہ دن گزرتے جا رہے ہیں اور نیا سیزن قریب آ رہا ہے۔ نئے سیزن کی شوٹنگ کا آغاز انشاءاللہ 20 ستمبر سے شروع ہو جائے گا اور شوٹنگ شروع ہونے کے بعد صرف اب 5 دن باقی ہیں۔ تیاریاں مکمل نہ ہونے کی وجہ سے ترک صحافی برسن التاش کے مطابق نیا سیزن 20 ستمبر سے شروع کیا جائے گا۔ حالانکہ ہر سال قرلس عثمان کے نئے سیزن کی شوٹنگ 11 یا 12 ستمبر سے شروع ہو جاتی تھی، لیکن اس مرتبہ نئے سیزن کو کچھ مسائل کا سامنا کر رہا ہے، اس لیے شوٹنگ 11 سے 12 ستمبر کے بجائے 20 ستمبر سے ہوگی۔ آفیشیل ذرائع کے مطابق کل ایک تصویر بھی لیک ہوئی تھی اور ساتھ یہ بھی بتایا گیا تھا کہ نئے سیزن کی تیاریاں مکمل طور پر تقریباً مکمل ہو چکی ہیں۔ محمد بزداق نے جو ذمہ داری ہمارے سپرد کی تھی، یعنی ہتھیار وغیرہ تیار کرنے کی، وہ مکمل کر لی گئی ہے۔ ہمارا کام ختم ہو گیا ہے۔ فی الحال محمد بزداق کے کچھ اداکاروں کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں، جس سے یہ بات چیت مکمل ہوگی۔ محمد بزداق فوری طور پر نئے سیزن کی ریہرسل میٹنگ بلائیں گے اور انشاءاللہ پھر شوٹنگ کا آغاز کر دیا جائے گا۔ نئے سیزن کے ٹریلر ستمبر کے آخری دنوں یا اکتوبر کے ابتدائی دنوں میں ATV پر نشر کیے جائیں گے اور قرلس عثمان کی پہلی قسط اکتوبر کے دوسرے ہفتے میں نشر ہوگی۔ جیسا کہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ بالا خاتون کا جو کردار ہے وہ نئے سیزن میں شامل نہیں ہوگا، لیکن کمنٹس میں اکثر لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ بالا نئے سیزن میں ہوں گی یا پھر نہیں، یا نئی بالا خاتون کون سی ہوں گی۔ تو بار بار وضاحت دینی پڑتی ہے کہ بزداق کا ارادہ بالا خاتون کو نئے سیزن میں شامل کرنے کا نہیں ہے، کیونکہ اوزو گے توریہ یہ ڈرامہ سیریز چھوڑ چکی ہیں۔ اسی وجہ سے بزداق یہ بھی نہیں چاہتے کہ اوزو گے کے علاوہ کوئی اور اداکار اس کردار کو نبھائیں، اور بالا خاتون کی مداح بھی یہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ اوزو گے توریہ کے سوا کوئی اور کردار اس کردار کو ادا کرے۔ اس لیے ناظرین کرام، نئے سیزن میں صرف ملعون خاتون کو ہی دکھایا جائے گا اور بالا خاتون کا کردار شامل نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ نئے سیزن میں اورحان غازی کی دوسری بیوی اسپورشا خاتون کو بھی متعارف کرایا جائے گا، یعنی نئے سیزن میں ہم ذوالفقار خاتون کے ساتھ ساتھ اورحان غازی کی دوسری زوجہ اسپورشا خاتون کو بھی دیکھیں گے، جنہیں ایک بازنطینی شہزادی کے روپ میں پیش کیا جائے گا۔ مزید یہ کہ اب تک ترکی کے کئی بڑے مشہور اداکار اس سیزن کی کاسٹ میں شامل ہو چکے ہیں۔ اسکرین پر نظر آنے والے یہ تینوں بڑے اداکار نئے سیزن میں ترک سرداروں کے کردار میں دکھائی دیں گے۔ یہ تینوں اداکار سیزن کے سیٹ پر پہنچ چکے ہیں اور انہیں تلوار بازی، تیر اندازی اور گھڑ سواری کی خصوصی تربیت دی جا رہی ہے۔ ان میں سے ایک کردار نے اپنی انسٹاگرام سٹوری پر ایک تصویر بھی شیئر کی جس میں وہ گھڑ سواری کی پریکٹس کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ تینوں اداکار نہ صرف بہت مشہور ہیں بلکہ اس سے پہلے بھی کئی ڈراموں میں شاندار اداکاری دکھا چکے ہیں۔ ان کی پرفارمنس بے حد کمال کی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ قرلس عثمان کے نئے سیزن میں یہ کس طرح کا جادو جگاتے ہیں۔ بظاہر لگتا ہے کہ یہ واقعی جنگی کرداروں کے لیے موزوں ہیں۔ جس طرح تاریخی ڈرامہ سیریز میں مخصوص قسم کے اداکاروں کی ضرورت ہوتی ہے، مثلاً لمبے بالوں والے یا پرجلال و خوفناک چہروں والے، تو یہ تمام خوبیاں ان اداکاروں میں بھی موجود ہیں۔ یا پھر ہم نئے سیزن میں ایک نئی عمارت دیکھیں گے جس کے سربراہ شہنشاہ بے ہوں گے۔ ان کے ساتھ ان کا بیٹا عقد بھی ہوگا اور شہنشاہ بے کی بیوی بھی اس کہانی کا حصہ بنے گی۔ یعنی یہ تینوں اداکار اس بار اسکرین پر نئی فیملی کے طور پر ہمارے سامنے آئیں گے۔ اس کے علاوہ فاطمہ خاتون اور حلیمہ خاتون کے کردار کی بھی نئے سیزن میں شامل ہوں گی۔ نئی فاطمہ خاتون کے طور پر منتخب کی گئی اداکار تو ناظرین خاصی پسند آ رہی ہے، لیکن حلیمہ خاتون کے کردار کے لیے جس اداکار کا انتخاب کیا گیا تھا اس پر مداح خاصے ناراض ہیں۔ ان کے خیال میں یہ اداکار بالکل موزوں نہیں ہے۔ یہ اعتراضات صرف حلیمہ خاتون تک محدود نہیں بلکہ نیلوفر خاتون کے کردار کے انتخاب پر بھی کیے جا رہے ہیں، کیونکہ ناظرین کے مطابق اس کردار کے لیے منتخب کی گئی اداکار بھی زیادہ پسند نہیں کی گئی۔ بہرحال بزداق یہ سب کچھ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ اس بار وہ خواتین کرداروں کو بجائے مردوں کو زیادہ نمایاں کریں، یعنی خواتین کی کہانی کو بہت کم دکھایا جائے۔ پچھلے سیزن میں بیگم خاتون کا سلسلہ رہا، پھر حلیمہ والا پہلو غالب رہا، اس طرح بالا خاتون کا بھی جلن اور اس کے مطابق کہانیاں چلتی رہی۔ اب ترک عوام بزداق سے اس بات پر ناراض ہیں کہ اتنی شاندار اور کامیاب سیریز کو چھٹے سیزن میں اس انداز سے پیش کیا گیا کہ جس سے معیار نیچے چلا گیا۔ بزداق کی انہی پالیسیوں کی وجہ سے آخرکار بزداق کوچویڈ نے بھی اگلے سیزن میں کام کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ پچھلے سیزن میں بزداق کوچویڈ کے کردار یعنی عثمان غازی کا کوئی واضح مقصد یا ہدف نظر نہیں آیا۔
کبھی وہ فاطمہ خاتون کو بچاتے دکھائی دیتے، کبھی حلیمہ خاتون کو، اور کبھی بالا خاتون کو بچا رہے تھے، یعنی عثمان کی اصل جدوجہد کو پس پشت ڈال دیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی یہ ڈرامہ کی ریٹنگ بھی کافی گر گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ بزدار کوچویڈ نے اس سیریز کی علیحدگی اختیار کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اگر وہ شامل رہتے تو نیا سیزن بھی پچھلے کی طرح بغیر کسی ہدف اور مقصد کے گھومتا رہتا۔ یوں ناظرین اکرام، بزدار کوچویڈ اور بزدار کے درمیان مذاکرات کامیاب نہ ہو سکے اور براک نے یہ سیریز چھوڑنے کا فیصلہ آخرکار کر ہی لیا۔ ڈرامہ سیریز میں کام کرنے پر راضی نہ ہونے کی وجہ سے براک کوچویڈ نے یہ سیریز چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ براک کے جانے کے بعد بزداق کو بھی آخرکار یہ احساس ہوا کہ وہ ڈرامے میں کیا دکھا رہے تھے، اسی لیے بار بار انہوں نے فیصلہ کیا کہ جس طرح درلش ارطغرل ڈرامہ سیریز میں زیادہ تر فوکس اصل مقصد پر ہوتا تھا، یعنی قلعوں کی فتوحات، دشمن کو شکست دینا، اسی طرز کے ساتھ اب نئے سیزن میں بھی یہ چیزیں لائی جائیں گی۔ اس دفعہ نئے سیزن میں شامل کی گئی اداکاروں کو بہت کم معاوضے کے ساتھ لیا گیا ہے تاکہ زیادہ بجٹ ڈرامے کی کہانی اور ایک شاندار سیٹ کی تیاری پر خرچ کیا جا سکے۔ ساتھ ہی یہ بھی طے کیا گیا ہے کہ جو نئے اداکار دشمن یا دوست کے کردار پر سامنے آئیں گے وہ باکمال اور شہرت یافتہ ہوں۔ نئے سیزن میں اورہان غازی کے دشمنوں کے طور پر کمانڈر بیلس اور ٹیکفور ساروس کو دکھایا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ نئے سیزن میں ہمیں یہ کردار بھی دیکھنے کو ملیں گے: اورہان اور ہولوفیرا خاتون، عثمان اور ملعون خاتون، علاؤالدین اور گونجا خاتون۔ پرانے ساتھی جیرکتائے اور بوران بھی شامل ہوں گے۔ جہاں تک چنگیز جیگو یعنی تولگے جوگ کے تعلق ہے، ابھی تک اس کے ساتھ کوئی کنفرم معاہدہ نہیں ہوا۔ محمد بزدار اس کی بات چیت کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی آفیشیل خبر نہیں ملی۔ وہ نئے سیزن میں شامل ہوں گے یا پھر نہیں، یہ تو ہمیں اب سیزن دیکھ کر ہی پتہ چلے گا۔ البتہ ممکن ہے کہ چنگیز نے یہ آفر قبول کر لی ہوگی اور ایک سرپرائز کے طور پر وہ ہمارے سامنے ترگت غازی کا کردار ادا کریں گے۔ اس کے علاوہ نئے سیزن میں ایک نیا کردار احمد الب بھی شامل ہوگا۔ ممکن یہ ہے کہ وہی احمد جو کلث عثمان کے سیزن 2 میں سامنے آیا تھا۔ ایک ننھے جنگجو کے طور پر یہ کردار بھی ہمیں دکھایا تھا۔ ممکن ہے کہ آنے والے قسطوں کے آغاز میں وہ اپنی اصل پہچان عثمان غازی سے ظاہر نہ کریں اور اس کے ساتھ کوئی بڑا راز جڑا ہوا ہو، جیسے پچھلے سیزن میں حلیمہ خاتون کے ساتھ ایک راز منسلک کیا گیا تھا۔ اس طرح اس بار لڑکی کے بجائے لڑکے کے ساتھ کوئی راز جوڑا جائے گا۔ ممکن ہے کہ احمد الب کو بھی البائے جیسا بنا کر ہمارے سامنے پیش کیا جائے، لیکن ناظرین اکرام، یہ حقیقت ہے کہ پچھلے سیزن میں البائے کا کردار شروع میں ایک مثبت کردار کے طور پر متعارف کروایا گیا تھا۔ پھر جب لوگوں نے اسے بے حد پسند کرنا شروع کر دیا اور البائے کے علاوہ انہیں کچھ اور نظر آنا بند ہو گیا، تو اسی وجہ سے بزدار نے اسے غدار بنا دیا اور آخرکار ڈرامہ سے نکال دیا۔ بے شک البائے مر گیا، لیکن آج تک بزدار میرے اس سوال کا جواب نہیں دے سکے کہ اگر البائے واقعی غدار تھا تو اس نے خلیفہ کے وزیر اور مقدس امانتوں کو کیوں بچایا؟ باقی تو البائے کے جتنے بھی کارنامے تھے وہ سب بزدار نے اس کھاتے میں ڈال دیے کہ وہ عثمان غازی کا اعتماد حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن یہ بات آج بھی سمجھ میں نہیں آتی کہ اس نے واقعی عثمان غازی کا دل جیتنے کے لیے ایسا کیا تھا۔ اگر وہ اپنی واہ واہ کروانا چاہتا تو عثمان غازی کے دل میں جگہ بنانا چاہتا تو اس کے پاس بہترین موقع تھا جب اس نے مقدس امانتوں کو پہنچایا، مگر اس نے کبھی عثمان غازی کے سامنے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ مقدس امانتوں کو بچانے والا میں تھا، بلکہ اس نے تو نقاب پوش بن کر چھپتے ہوئے ان امانتوں کو حفاظت کے ساتھ وزیر کو شکست دی۔ یہی وہ سوال تھا جس کا جواب محمد بزدار کے پاس آج بھی موجود نہیں ہے۔ تو دوستو، اب دیکھنا یہ ہے کہ نئے سیزن میں یہ سب کچھ کیسے سامنے آتا ہے۔ مزید اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔